اب یہ مخابرہ جو ہے اس کے تعین اگر مخابرہ کے معنی مظاہرہ کے ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل، اور یہ واجب ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن کسی ایک وہ شخص کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرطے کہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے کسی حکم سے براہ راست متصادم نہ ہوتی ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اپنی جگہ ایک فرض ہے ایک عامی شخص کا، جہاں تک ایک عالم شخص کا ہے، جیسے مثال کے طور سے میں اپنے اعتبار سے دیکھوں کہ میرے امام صاحب کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے، اجتہاد کی مجھ میں صلاحیت ہے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے۔ اب امام صاحب کی رائے ہے، ہم اس رائے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب مطلب ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، تو اچھا اس میں کیا پھر اس کے فوائد و نقائص ہوں گے؟ اس پہ گفتگو ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ اگر بیک وقت کئی اماموں کا آدمی مقلد ہو جائے اس کی شرائط ہیں تو اس کی شرائط وغیرہ کیا ہوں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید مذہبی فریضہ ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مذہب دین کا نام ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل، بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل، جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے وہ وزن ہی دلیل ہے، اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا۔ سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے۔ لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے۔ اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے۔ اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں۔ اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنے ہوگی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی، معجزات دلائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے۔ اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مسائی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اجتہاد کا تضاد ہے،
تضاد ہے اور تقلید کا عملی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں. جبکہ مفتی صاحب تقلید اور اجتہاد کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تقلید بمانا اتباع کر رہا ہوں. اتباع جس معنی میں یہ کر رہے ہیں میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں نے پہلے اپنے بیان میں بالکل ٹھیک ہے. جس بنیاد پر آپ اتباع ہے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جس بنیاد پر دلیل کی ہوتی ہے. تقلید بمانا ڈاکٹر صاحب یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں اگر تقلید کا معنی اتباع ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا وہ تو فرض ہے. اچھا بہت اچھی بات. شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الفسانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ کے رسول سے ملا, کی طرف سے ملا, کسی امام سے ہم نے نہیں لیا. جی ہاں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ گفتگو کی اجازت نہیں, طبیعت اجازت نہیں دیتی. ہر دور کے اہل دانش نے تقلید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور اٹھائی ہے. شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا. شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اشہد للہ و باللہ, اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر کوئی شخص امت کے کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ چیز جو مجھ پر فرض کر دے وہ مجھے ماننی فرض ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے. لیکن وہ شخص یہ بات اگر کوئی شخص کوئی امام جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا, نہیں قابل جو امام جو ہم چاروں ائمہ اور پھر ہم امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں, جو بات فرما رہے ہیں وہ قرآن اور رسول کی روشنی میں فرما رہے ہیں, تو کیسے وہ دین کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ جسے قبول نہ کیا جائے؟ ہاں اتنی سی بات ہے ساری. جب ہمیں پتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم ان کے واسطے سے قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں نا. اس کا نام اتباع ہے, اس کا نام تقلید نہیں, اس کا نام تقلید. جیسے آپ نے کہا ہے کہ تقلید لفظی ہے, دلیل کے بغیر بات ماننی ہے. اور میں ایک اہم پوائنٹ دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب ذرا گفتگو میں آ جائیں. اہم پوائنٹ بہت اچھا ہمارا ایک اتفاق ہو رہا ہے اس پہ. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ, حتیٰ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جو عقلیت پسند شاگرد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کی ذات کو ہم حجت نہیں مانتے. یہی میں نے عرض کیا کہ تقلید کا وجود نہیں ہے دنیا میں کہیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب مدث ذل العالی کو لیجئے کہ اس زمانے یا حیلہ ناجزہ لیجئے کہ اس کے اندر تکملہ فتح الملم لیجئے. آپ کیونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب کا, مولانا تقی عثمانی صاحب کا, ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ان کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا, جب میں نے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تقلید کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے, دین نہیں ہے. سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے یا کیا انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث کی کتاب لکھنے کا حکم دیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے, لکھی نہیں لکھی ہم کو نہیں معلوم. اور یعنی کوئی ایسی کتاب جو ان سے نقل ہوتی ہوئی, جیسے امام شافعی کی کتاب ہے, امام مالک کی کتاب ہے, امام احمد کی کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے اور ان کے نام سے ان کی سند کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کوئی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے اور عام طور سے کوئی بتاتا بھی نہیں اس طرح سے کہ ہے. ان کے شاگردوں کو انہوں نے حکم دیا, اس کا بھی میرے علم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ ان کے شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر ان کے شاگرد امام محمد ہیں, ان کی کتاب ہے جو موطا محمد مشہور کتاب ہے, انہوں نے لکھی. یا ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور محمد, ان کی کتاب کتاب الآثار یا کتاب الخراج وغیرہ آج بھی موجود ہیں, پڑھی جاتی ہے. تو انہوں نے لکھی ہیں, اس میں امام ابو حنیفہ کی سند سے بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں. پیارے بھائیوں, اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اندھی تقلید. آج اس اندھی تقلید کا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا, یہی اندھی تقلید ہے. اور میرے بھائیوں, تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوتی ہے, جیسا کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے. اور تقلید کا لفظ میرے بھائیوں
قرآن کریم کے اندر جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والہدی والقلائد، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتی ہیں۔ اسی اندھی تقلید کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتی ہے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، میں پہلے نصرانی تھا، ہم لوگ اپنے علماء کو اپنے مشائخ کو رب نہیں کہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس چیز کو تم لوگ حلال جانتے تھے۔ ابھی نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت کا کہ یہودی اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھی ہے، انہوں نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا حق دے دیا ہے۔ امام اور پیر جس چیز کو حلال کرے، جس چیز کو حرام کرے، یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، قرآن و سنت میں ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں نے اسلام کے اندر ایسی ایسی بدعات ایجاد کر لی ہیں جن کا قرآن حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں، مثلا قل 10واں 40واں برسی، میلاد، معراج مصطفیٰ، شب برات، سبیلے لگانا، 11ویں شریف، لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھا کر مردوں کو پارسل کرنا۔ حالانکہ میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ تو قرآن کریم کے اندر کوئی وجود ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود ہے۔ اور کچھ لوگ اس بد عقیدگی کا شکار ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر، آپ کا سایہ تھا یا نہیں، آپ کے جوتوں کے نقش بنا کر انہیں مسجدوں میں لٹکانا، انہی باتوں کو میرے بھائیوں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتی ہے۔ جہاں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہیں کوئی اور ہی خواب دکھلاتا ہے کہ تم فلاں امام کے مقلد ہو، تم فلاں پیر کے مرید ہو، اور انہی چکروں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو رد کر دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔
صحیح راستہ ہمیشہ وہی بتائے گا جو خود صحیح راستے پر ہو، جس کو خود راستے کا پتہ ہو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ پوچھنے کی شرط ہمارے اسٹیجوں پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ انبیاء میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آپ جب صراط مستقیم پر ہیں تو آپ سے پوچھئے صراط مستقیم کون سا ہے؟ صحیح راستہ اس سے پوچھئے جو خود صحیح راستے پر ہو، اور جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو اس سے آپ صحیح راستہ کیا پوچھیں؟ میرے بھائیوں، میں بالکل ایک پتے کی بات آپ کو بتا کر، چونکہ میرے صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی ہم چاہتے ہیں۔ ہر بندہ جس بھی مقطع فکر کا ہے، چاہے وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اگرچہ اس نے آخرت سنوارنے کے طریقے اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں اور مختلف اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، محبت کی بات ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی پر نشتر چلانا مقصود نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے 14 صدیاں پیچھے، ہم ان سے اتنا آگے، ہمارے درمیان 14 صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں۔ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ماحول تھا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، 1400 سال پہلے تقاضے اور تھے، تو تم آج کے دور میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے والے مسائل سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں جی بڑا معقول اعتراض ہے اور اس میں بڑا وزن ہے اور بڑی جان ہے۔ میرے بھائی، تھوڑا سا آپ یوں سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم 1400 سال بعد آ گئے، بڑا گیپ آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے دور کے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو پیچھے کے دور کے ہیں نا، اس دور کے بھی تو تقاضے اور تھے اور آج کے دور کے تقاضے اور ہیں۔ ہاں، یہ فرق آپ یوں کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 1400 سال پیچھے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے 1300 سال پیچھے ہیں۔ چلو 1 صدی کا آپ فاصلہ کم کر دیں۔ وہ 1 صدی کا فاصلہ جب آپ کم کرتے ہیں تو میرے بھائیو، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں۔ 13 صدیوں کا، 13 صدیاں ہم پیچھے جاتے ہیں امام صاحب سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے، ہمیں 13 صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ کوفے تک پہنچ گئے تو باقی کوفے سے مدینے تک پہنچنے کا اب فاصلہ کتنا رہ گیا؟ 1 صدی کا۔ میرے بھائیوں، لوگ عمرہ پر آتے ہیں، حج پر آتے ہیں، حالانکہ عمرہ اور حج دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم مکے میں آتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار مکے تک تو آئے ہی کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ اس لیے کہ اب فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ جب ہم کوفے تک گئے کھڑے ہیں تو اب باقی 1 صدی رہ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی فقاہت، ان کی حکمت، ان کا علم اور مرتبہ اس قابل ہے کہ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کی حکمت اس قابل بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کر لیں؟ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ قول امام و شیخ مقدم سمجھ لیا، بھاتی نہیں حدیث رسول خدا تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔